قسم به وعده شیرین من یمت یرنی، قسم به وعده شیرین من یمت یرنی، که ایستاده بمیرم به احترام علی، به گنبد و به ضریح و به حرمت نجفش. علی امام من است و منم غلام علی. علی 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 جانم. علی 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 جانم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي ابن أبي طالب عليه السلام والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم. قائم ٹی وی دیکھنے والے تمام محبان اہل بیت کو ہمارے پروگرام روشن ستارے میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا پروگرام عید غدیر کی مناسبت سے ہے۔ تکمیل دین نام ہے جشن غدیر کا، آؤ علی کے چاہنے والوں، یہ جشن ہو رہا ہے جناب امیر کا۔ کوئی علی کو مولا کہے کوئی نہ کہے، کوئی علی کو مولا کہے کوئی نہ کہے، یہ مسئلہ ازل سے ہے ظرف و ضمیر کا۔ آئیے اب اپنے پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین. آج کے دن ہم نے تلاوت قرآن پاک سننے کا شرف حاصل کیا۔ عید غدیر یعنی عید اکبر کی مبارکباد امام زمانہ علیہ السلام کے حضور میں پیش کرتے ہیں۔ تمام محبان اہل بیت اور شیعان حیدر کرار اور تمام کائنات کو عید غدیر کی مبارکباد دیتے ہوئے بارگاہ پروردگار عالم میں ظہور امام کی دعا کرتے ہیں۔ ظہور امام کی دعا منقبت کی صورت میں سنتے ہیں حمزہ علی حسنین سے۔ عید غدیر کے موقع پر میں امام زمانہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان، اب تو نقاب اٹھائیے یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان، بن کر حسین آئیے یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان، کانوں میں استغاثہ شہ کی صدا بھی ہوں، پیش نگاہ مقصد کرب و بلا بھی ہوں، اس بے وفا زمانے میں در سے وفا بھی ہو،
اس بے وفا زمانے میں در سے وفا بھی ہو، شمع وفا جلائیے یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، کرب و بلا میں آئے ہیں پھر وقت کے پلید، انجام کو پہنچ گئے کچھ شمر کچھ یزید، دنیا میں دیپ حملے ہیں پھر کفر کے شدید، دنیا میں دیپ حملے ہیں پھر کفر کے شدید، دین نبی بچائیے یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، ہوگا جہاد جعفر تیار کی طرح، آ پائیں گے جو حیدر کرار کی طرح، ہم بھی لڑیں گے حضرت مختار کی طرح، ہم بھی لڑیں گے حضرت مختار کی طرح، یوں کربلا سجائیے یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان۔ ماشاءاللہ، ابھی ہم نے ظہور امام کی دعا منقبت کی صورت میں سنی۔ اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہماری گیسٹ اسپیکر سیدہ بہن شباز ہمیں فضائل غدیر اور ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب والائمۃ المعصومین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا کریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام محبان اہل بیت و شیعان حیدر قرار اور بالخصوص اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے حضور میں غدیر کے موقع پر بہت بہت مبارکباد۔ آج عید اکبر کا دن ہے، آج عید غدیر کا دن ہے، آج خوشیاں منانے کا دن ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مطابق کہ ہمارے مولا و آقا جن کا لقب ہی صادق ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عید غدیر کا دن پروردگار کا شکر ادا کرنے اور اس کی حمد و ثنا کرنے کا دن ہے کہ اس نے امر ولایت کو تم پر نازل فرمایا۔ آئیے مومنین کرام، سب سے پہلے فضیلت عید غدیر کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور معرفت کے موتی چننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عید غدیر کے دن کو کہا جاتا ہے کہ یہ ان 4 دنوں میں سے ہے کہ قیامت کے دن جب تمام حقیقتیں عیاں ہو جائیں گی تو عید غدیر کے ساتھ 4 دن ایسے ہوں گے جن کو دلہن بنا کر پروردگار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ ایک دن عید الفطر کا دن، پھر عید الاضحیٰ کا دن، پھر روز جمعہ جس کو عید کا دن قرار دیا گیا ہے، اور عید غدیر۔ اور ان تمام 4 دنوں میں عید غدیر کو وہ فضیلت حاصل ہوگی جیسے کہ ستاروں میں چاند کو فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، قیامت کے دن عید غدیر کی وہ منزلت، وہ مقام، وہ فضیلت ہوگی۔ پھر روایات میں ہمیں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عید غدیر کا دن جو ہے وہ اس طرح سے جنت میں داخل ہوگا کہ پیغمبر اسلام، ختمی مرتبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تمام ملائکہ اور اصحاب باوفا میں سے حضرت سلمان، حضرت مقداد، عمار یاسر اور حضرت ابو ذر کے ساتھ جو ہے اس دن کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی آسمان والے زمین والوں کی نسبت غدیر سے زیادہ انسیت رکھتے ہیں، غدیر وہاں پہ زیادہ مقبول ہے۔ اور غدیر کی مقبولیت جنت میں اس طرح سے جانیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ غدیر کے دن جو ہے یہ وہ دن ہے جب پرندے جو ہیں، جنت کے پرندے جو ہیں، اپنے آپ کو جنت کی نہروں میں ڈبوتے ہیں، اپنے آپ کو جنت کی نہروں میں ڈبوتے ہیں، پھر خود کو مشک و عنبر پہ لوٹتے اور پوٹتے ہیں، اور اس کے بعد یہ پرندے جو ہیں اس مشک و عنبر کو ملائکہ پر نچھاور کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہیں عید غدیر کے کچھ فضائل جو آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف میں نے حاصل کیا۔
اب آئیے کچھ تاریخی مناسبتیں بھی دیکھتے ہیں۔ عید غدیر 18 ذی الحج کا وہ تاریخی دن جب مولا کائنات امیر المومنین مشکل کشا والد شبر و شبیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا ختمی مرتبہ نے اعلان کیا تھا، اور غدیر وہ منصوبہ ہے جس کا منصوبہ ساز خود پروردگار عالم ہے اور اعلان کرنے والے رسول خدا ہے اور عملی جامہ پہنانے والے خود آئمہ معصومین علیہ السلام ہے۔ 18 ذی الحج کی اور بھی بہت سی تاریخی مناسبتیں ہیں۔ یہ وہی دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا گیا۔ یہ وہی دن ہے جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں پر غلبہ حاصل ہوا۔ عید غدیر یعنی کہ 18 ذی الحج کا ہی دن وہ دن ہے جس دن جناب ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو گلزار کیا گیا، اور یہی وہ دن ہے کہ نہ صرف ختمی مرتبہ نے اپنے وسیع کی ولایت کا اعلان کیا، بلکہ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون کی ولایت کا اعلان کیا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جناب شمون علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا، اور یہی 18 ذی الحج کا دن تھا جس دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف بن برقیہ کی ولایت پر تمام لوگوں کی گواہی لی۔ یہ ہیں تاریخی مناسبتیں۔ اب ایک درود کے ساتھ ہم آپ کو فضائل عید غدیر کے بارے میں بیان کریں گے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عید غدیر کا دن، کہنا چاہیے عید غدیر وہ پاک و طاہر پانی ہے جس سے توحید کے گلشن کے غنچوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ ہمیں بہت ساری روایات ملتی ہیں جس میں عید غدیر کو عید اکبر کہا گیا ہے۔ اس سے زیادہ معتبر کوئی دن نہیں ہے، اس سے زیادہ محترم کوئی دن پروردگار کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ آئمہ معصومین نے جا بجا اس دن کو عید کے طور پر منانے کی جو ہے وہ ہمیں نصیحت کی ہے۔ احادیث آئمہ معصومین علیہ السلام میں سے سب سے پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بیان کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ مولا آقا فرماتے ہیں کہ عید غدیر کے دن زیادہ سے زیادہ صلوات کا ہدیہ جو ہے وہ بھیجو، اور اہل بیت اطہار پر ظلم کرنے والوں سے برات کا اظہار کرو۔ مومنین کو کہا گیا ہے کہ اس دن بہترین لباس پہنیں، آرائش کریں، خوشبو لگانے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ مومنین کو میٹھا کھلانے کا، ان کی دعوت کرنے کا ثواب ایسے ہے کہ مومنین کو جو دعوت دیتا ہے گویا وہ تمام مومنین، دنیا کے تمام مومنین اور تمام پیغمبروں کو دعوت دینے کے برابر ثواب کا حقدار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس دن دوسرے مومنین کو مسکرا کر دیکھنے کی اس قدر فضیلت ہے کہ ایک دفعہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، لیکن حدیث معصوم ہے، اور ہمارے 8ویں امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ عید غدیر کے دن دوسرے مومنین کو، جب کوئی ایک مومن دوسرے مومن کو مسکرا کر دیکھتا ہے تو اس کا ثواب ملاحظہ فرمائیے کہ پروردگار عالم اس مومن کو جو مسکرا کر دوسرے مومن کو دیکھ رہا ہے، قیامت کے دن اس پر نظر رحمت کرے گا، اس کی 1000 حاجات کو پورا کرے گا، اور جنت میں اس کے لیے سفید موتیوں کا محل تعمیر کیا جائے گا اور اس کے چہرے کو خوبصورت بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس دن صدقہ دینے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، غسل کرنے کے بہت زیادہ فائدے بیان ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس دن کا روزہ حدیث معصوم کے مطابق ایسا ہے کہ اس دن عید غدیر کو جو روزہ رکھے گویا اس نے تمام عمر روزے میں گزاری ہے، اور یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی عمر کے برابر روزوں کا اس کو ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ ذہن میں لے آئیں کہ دنیا کی ایک معینہ مدت ہے یا ایک عمر ہے دنیا کی، تو عید غدیر کے روزے کا ثواب ایسے ہے کہ تمام دنیا کی عمر کے مطابق جیسے اس شخص نے جو ہے وہ روزے رکھے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عید غدیر کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی معصومین علیہ السلام چاہتے ہیں کہ اس دن کو عید اکبر کے طور پر منایا جائے، اس دن میں میٹھا بنایا جائے، نئے کپڑے پہنے جائے، ولایت امیر المومنین علیہ السلام کا اقرار کیا جائے، اطاعت معصوم کا اظہار اس دن بھی کیا جائے، اور سال کے تمام دنوں میں بھی ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو بارگاہ پروردگار میں تقرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اس ولایت کے ذریعے سے اطاعت پروردگار کا اظہار کر کے کمال کی منزل تک پہنچا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیے ہمارے 8ویں امام رضا علیہ السلام نے ایک حدیث کی طرح بہت خوبصورت طریقے سے ولایت کا اقرار اور انکار ہمیں جو ہے وہ سمجھا دیا ہے، اور نقل بالمعنی کرتی جاؤں گی کہ ولایت کا اظہار کرنا، اقرار کرنا ایسا ہے
گویا کہ ان فرشتوں کی مانند ہے جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا تھا، اور جو ولایت سے انکار کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ ابلیس کی مانند ہے جس نے سجدے سے انکار کیا تھا۔ معلوم ہوا کہ ولایت جو ہے وہ حکم پروردگار عالم ہے، کسی شخص کی طرف سے، کسی شخصیت کی طرف سے، کسی نبی کی طرف سے ولایت جو ہے وہ ماننے کا حکم نہیں دیا جا رہا، بلکہ یہ حکم پروردگار عالم ہے۔ جیسے پروردگار نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، تو جن فرشتوں نے سجدہ کر لیا ان کی مثال انہی مومنین کی طرح ہے جو ولایت کا اقرار کرتے ہیں، اور ابلیس نے سجدہ نہ کر کر پروردگار کے سامنے جو ہے وہ روح گردانی کی تھی پروردگار کے حکم کی، تو ان لوگوں کی جو ولایت کا انکار کرتے ہیں اور ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو نہیں مانتے، اس کا انکار کرتے ہیں، ان کی مثال حدیث معصوم کے مطابق ابلیس کی ہے جس نے سجدے سے انکار کیا تھا۔ اب جب ولایت کی بات ہو گئی ہے تو یہاں یہ بیان کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ولایت پروردگار نے کائنات کی ہر شے کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ ولایت امیر المومنین کا صرف میں اور آپ اقرار کرنے والے نہیں، بلکہ کائنات کی ہر شے پہ ولایت پیش کی گئی تھی، اور حدیث معصومین کے مطابق جب آسمانوں پر یہ ولایت پیش کی گئی ہے، پروردگار نے آسمانوں کے سامنے اس ولایت کو رکھا ہے، تو سب سے پہلے 7ویں آسمان نے ولایت کو قبول کرنے میں سبقت حاصل کی۔ جب اس نے سبقت لے لی تو پروردگار نے اس کو یہ عظمت عطا فرمائی کہ 7ویں آسمان کو اپنے عرش کے لیے مزین کر لیا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد روایت آگے بڑھتی ہے اور بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد 4تھے آسمان نے ولایت امیر المومنین علیہ السلام کو قبول کرنے میں سبقت کا مظاہرہ کیا۔ یہاں 4تھے آسمان نے سبقت کی، وہاں پروردگار عالم نے اس کو یہ عظمت عطا فرمائی کہ 4تھے آسمان کو بیت المعمور سے مزین کر دیا، اور اس کے بعد روایت ہمیں بتاتی ہے کہ پہلے آسمان نے ولایت کو قبول کرنے میں سبقت کی، لہٰذا اس کو چاند اور ستاروں سے سجا دیا گیا۔ اب ولایت امیر المومنین جب آسمانوں میں پیش ہوئی تو پہلے 7ویں، پھر 4تھے، اور پھر پہلے آسمان نے سبقت لی۔ جب زمین پر پیش کی گئی تو سب سے پہلے مکے کی زمین نے سبقت کی، پھر مدینے کی زمین نے سبقت کی، اور پھر اس کے بعد کوفہ کی زمین نے سبقت کی ہے۔ اور اب آئیے یہی ولایت امیر المومنین جب جماعتات پہ جو ہے وہ پیش کی گئی تو کہا جاتا ہے سب سے پہلے عقیق نے اس کو قبول کیا اور سبقت حاصل کی، اس کے بعد فیروزے نے سبقت حاصل کی ولایت کا اقرار کرنے میں، اور اس کے بعد یاقوت نے، اور اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ عقیق کی اتنی قدر و منزلت اور فضیلت اتنی زیادہ ہے، اور پھر فیروزے کی اور پھر یاقوت کی، اور جب دھاتوں کے سامنے پیش کی گئی تو کہا جاتا ہے سونے اور چاندی نے سبقت کا مظاہرہ کیا، لہذا دنیاوی عظمت اور دنیاوی رتبہ سونے اور چاندی کو جو دھاتوں میں حاصل ہے اور کسی دھات کو وہ حاصل نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کائنات میں پانی کے سامنے بھی ولایت کو پیش کیا گیا، اور جب پانی کے سامنے پیش کیا تو جس پانی نے ولایت کا اقرار کر لیا وہ خوشگوار ہو گیا، وہ میٹھا ہو گیا، وہ قابل استعمال ہو گیا، اور جس پانی نے ولایت کا انکار کر دیا وہ کڑوا ہو گیا، کسیلا ہو گیا، وہ کھارا ہو گیا، وہ ناقابل استعمال ہو گیا۔ اور جب پرندوں پہ اس ولایت کو پیش کیا گیا تو جس پرندے نے ولایت کا اظہار کر لیا، اقرار کر لیا، وہ خوش لہن ہو گیا، اس کی آواز بہت خوبصورت ہو گئی، اور اس کے برعکس جس نے انکار کیا اس کی آواز ایسی ہو گئی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ صرف میں اور آپ ولایت امیر المومنین کا دم نہیں بھرنے والے، بلکہ کائنات کی ہر شے، چاہے زمین ہو، چاہے آسمان ہو، چاہے پانی ہو، چاہے پرندے ہوں، چاہے نباتات ہوں، چاہے جمادات ہوں، یہاں تک کہ درختوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس درخت نے جو ہے ولایت کو قبول کیا وہ سرسبز ہو گیا، وہ پھلدار ہو گیا، اور جس نے ولایت کا انکار کیا وہ بنجر رہ گیا۔ یہی صورتحال انسانوں بھی ہے کہ جو ولایت کا اقرار کرنے والا ہے وہ کامیاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو ولایت کا انکار کرنے والا جتنی بھی دنیاوی اس کو آسائش میسر ہو جائے، دیکھنے میں ظاہری طور پہ دنیاوی کامیابی جتنی بھی ہو جائے، لیکن نہ دنیا اس کی ہو کے رہے گی اور آخرت میں اس کا کوئی مقام نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ مسلمہ حقیقت ہے۔ روایات بیان کی جاتی ہیں کہ ولایت امیر المومنین کے بغیر جنت میں داخلہ ہی ممکن نہیں ہے، یعنی اگر جنت میں جانا ہے تو ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اقرار کرنا ہوگا۔ اب ایک درود کے ساتھ آپ کی سباتوں کی نظر ایک حدیث کرتی جاؤں گی، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔
بس مومنان گرامی، عید غدیر ایک پل صراط کی مانند ہے جس سے مومن تو نہایت آسانی سے گزر جائے گا لیکن منافق کٹ کر گر جائے گا۔ ہم بارگاہ پروردگار عالم میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب فرمایا۔ بس ولایت کی گواہی دو محبت اور اطاعت سے، ولایت کی گواہی دو محبت اور اطاعت سے، علی کی مان لینے سے، علی کو مان لینے سے۔ اب ایک حدیث معصوم علیہ السلام، اور وہ حدیث ہے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، جو آپ کے اور میرے لیے عمل کا بھی پیغام ہے، اور آج عید غدیر کے دن ہماری طرف سے ہدیہ آپ کو پیش کیا جائے گا۔ مولا فرماتے ہیں خوش نصیب ترین شخص وہ ہے جو ہماری فضیلتوں کو سمجھ لے، یعنی فضیلت معصوم کو سمجھنے والا شخص جو ہے وہ خوش قسمت ترین ہے۔ مولا اس حدیث میں کیا کہہ رہے ہیں کہ خوش نصیب ترین شخص وہ ہے جو ہماری فضیلتوں کو سمجھ لے اور اللہ تعالیٰ کا تقرب ہمارے ذریعے حاصل کرے، ہم سے خالص محبت رکھے، ہم نے جو کچھ کہا اس پر عمل کرے اور ہم نے جس سے منع کیا اسے ترک کرے، بس وہ ہم میں سے ہے اور وہ دار جاودانی میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یعنی مولا کائنات اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ خوش نصیب ترین شخص وہ ہے کہ جو فضیلت معصوم کی ہے اس کو سمجھے اور اللہ تعالیٰ کا تقرب ان کے ذریعے سے حاصل کرے، ہم سے خالص محبت کرے، جس بات کا ہم نے حکم دیا اس پر عمل کرے اور جس سے منع کیا اسے ترک کر دے۔ جو ایسا کرنے والا ہوگا وہ ہم میں سے ہوگا اور عالم جاودانی میں وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ بس اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، دنیا اور آخرت کی خیر ہمارے شامل حال کرے، شفاعت معصومین علیہ السلام ہمارے نصیب میں ہو، اور سب سے ضروری اور سب سے اہم آج کی دعا کہ پروردگار عالم ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے۔ آئیے درود کی عبادت کے ساتھ آپ سب سے اجازت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امیر المؤمنین، امام المتقین، والد شبر و شبیر امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ہماری ولایت کی راہ میں ہمارے شیعہ ایک دوسرے سے بخشش اور سخاوت سے پیش آتے ہیں، ہماری محبت میں آپس میں محبت کرتے ہیں اور ہمارے امر کو زندہ رکھنے کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر غضبناک ہو جائے تو ستم نہیں کرتے اور اگر خوش ہو جائے تو حد سے زیادہ نہیں بڑھتے، اپنے پڑوسیوں کے لیے باعث برکت اور ساتھیوں کے ساتھ امن و سلامتی سے رہتے ہیں۔ ولایت امیر المؤمنین کا حکم جو پروردگار عالم کی طرف سے آیا اور جو زبان الہی پر جاری ہوا، آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پیغام کا انکار کرنے والے کا کیا انجام ہوا۔ السلام علیکم، آپ سب کو عید غدیر بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کی سماعتوں کی نظر ایک واقعہ پیش کرنا چاہوں گی۔ روحی ابن حماد المخارقی کہتے ہیں کہ میں نے سفیان بن عینیہ سے پوچھا کہ آیت سأل سائلا کس کے بارے میں نازل ہوئی، تو سفیان نے کہا کہ میں نے یہ آیت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھی، تو امام نے فرمایا تو نے ایسی بات پوچھی ہے جو پہلے کسی نے نہیں پوچھی۔ پھر امام نے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجت الوداع کے بعد غدیر خم کے مقام پر آئے، لوگوں کو ندا دی، لوگ جمع ہوئے اور فرمایا میں نے تم تک رسالت نہیں پہنچائی؟ لوگوں نے کہا یقیناً پہنچائی ہے۔ پھر رسول خدا نے فرمایا کیا میں نے تمہیں نصیحت نہیں کی؟ لوگوں نے کہا یقیناً کی ہے۔ پھر حضرت نے علی علیہ السلام کا بازو پکڑا اور اتنا بلند کیا کہ دونوں کے بازوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ پھر فرمایا لوگو، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، خدایا اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ خبر پھیل گئی، اور جب یہ خبر حارث بن نعمان فہری تک پہنچی
تو وہ اپنے ناکے پر سوار ہو کر وادی میں پہنچا، اپنے ناکے کو بٹھایا اور اس کو باندھ دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پہ پہنچا۔ حضرت اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حارث آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ نے ہمیں لا الہ الا اللہ کی گواہی کا حکم دیا، ہم نے گواہی دی، پھر آپ نے ہمیں کہا کہ ہم گواہی دیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم نے گواہی دی، پھر ہمیں 5 نمازوں کا حکم دیا، ہم نے پڑھی، پھر ماہ رمضان کے روزوں کا حکم دیا، ہم نے روزے رکھے، پھر زکوٰۃ کا حکم دیا، ہم نے زکوٰۃ ادا کی، پھر حج کا حکم دیا، ہم نے حج ادا کیا، پھر اس بات پر بھی ناراضی ہوئے، اپنے چچا زاد بھائی کو ہم پر حاکم بنا دیا۔ پھر آپ نے کہا، من کنتو مولا فہذا علی مولا، کیا یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ حضور اکرم نے کہا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ راوی کہتا ہے کہ حارث بن نعمان غصے کی حالت میں کھڑا ہوا اور یہ کہتا ہوا روانہ ہوا، بار الہا، جو کچھ محمد نے کہا ہے اگر حق ہے تو مجھ پر عذاب نازل فرما۔ پھر وادی کی طرف آیا، اپنے ناکے کی مہر کو کھولا اور اس پر سوار ہوا۔ جب وادی کے درمیان میں پہنچا تو اللہ نے ایک پتھر پھینکا جو اس کے دماغ کے درمیان میں پیوست ہو گیا اور یہ مردہ حالت میں گر پڑا۔ بس اللہ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقع، یعنی ایک مانگنے والے نے واقع ہونے والے عذاب کا سوال کیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ جزاک اللہ سیدہ عرفہ زہرا، آپ نے بہت اچھے طریقے سے غدیر خم کا ایک واقعہ بیان کیا۔ اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، حدیث معصومین۔ اس سیگمنٹ میں ہماری پارٹیسپینٹ دعا محمد امیر المومنین امام المتقین امام علی علیہ السلام کی کچھ احادیث بتائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر المومنین مولا مشکل کشا علی نے فرمایا، جس نے طمع کو شعار بنا دیا اس نے اپنے نفس کو رسوا کر دیا، اور جس نے اپنی پریشانی کا اظہار کر دیا وہ اپنی ذلت پر راضی ہو گیا، اور جس نے نفس پر زبان کو حاکم بنا دیا اس نے نفس کو سبوک تر بنا دیا۔ اس حکمت کی تفسیر مولانا ذی شان حیدر جوادی نے کچھ اس طرح کی ہے، انسان کا بنیاد فرض یہ ہے کہ اپنے نفس کو بے نیازی کی تربیت دے اور طمع کا شکار نہ ہو۔ اس کے بعد کوئی پریشانی آ جائے تو صبر کو شعار بنائے اور ہر ایک سے فریاد نہ کرے کہ اس کی نگاہ میں ذلیل ہو جائے، اور جب بولنے کا وقت آئے تو فکر کو زبان پر حاکم بنائے اور زبان کو نفس کا حاکم نہ بنا دے کہ جو چاہے کہنا شروع کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ میں اپنے تمام پارٹیسپینٹس اور گیسٹ اسپیکر کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ امید ہے کہ یہ پروگرام آپ سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ بارگاہ پروردگار عالم میں ظہور امام علیہ السلام کی دعا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ہفتے ایک نئی ٹاپک اور ایک نئی گفتگو کے ساتھ۔ آپ کی ہوسٹ سیدہ ایمان فاطمہ اجازت کی طلبگار ہے۔ ایک بار پھر آپ سب کو بہت بہت عید مبارک۔ اللہ حافظ۔